شاہی قلعہ میں موجود 21 خاص مقامات یہ ہیں: نولکھا دالان۔ شاہی قلعے کا نولکھا دالان مغل حکمران شاہجہاں نے سن 1633 میں بنوایا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے آراستہ یہ عمارت اس وقت کی مہنگی ترین تعمیر میں شمار کی جاتی تھی۔ نولکھا کی تعمیر پر اس زمانے میں 9 لاکھ کا خرچہ کیا گیا تھا، اس لیے اس عمارت کو 9 لکھا کہا جاتا ہے۔ تصویری دیوار۔ تصویری دیوار جہانگیر کے دور میں بنوائی گئی تھی، جس کی چوڑائی 1450 فٹ اور اونچائی 50 فٹ تھی۔ اس دیوار کے 116 حصے ہیں، جس پہ لڑتے ہوئے ہاتھیوں کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح اس پر پریوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں اور گھڑ سواروں کو چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان دیواروں کی مصوری اور نقش و نگاری سن 1620 میں جہانگیر کے دور میں شروع ہوئی تھی اور اسے اس کے بیٹے شاہجہاں نے مکمل کیا تھا۔ شیش محل۔ شہنشاہ جہانگیر کے بنائے ہوئے شاہ برج سے متصل شیش محل بنا ہوا ہے۔ شیش محل حکمرانوں اور ان کی خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ شاہجہاں کے حکم پر مرزا غیاث بیگ، جو ارجمن بانو بیگم عرف ممتاز محل کا دادا اور نور جہاں کا باپ تھا، کی نگرانی میں سن 1632 میں شیش محل کی تعمیر ہوئی تھی۔ شیش محل میں قیمتی پتھر لگائے گئے تھے اور در و دیواروں کو آئینہ کاری سے مزین کیا گیا تھا۔ پری محل۔ شیش محل اور شاہ برج کے عین نیچے پری محل کی تعمیر کی گئی تھی۔ ان چوکور کمروں کی تعمیر شاہجہاں کے دور میں کی گئی تھی۔ پری محل کو بنانے کا مقصد گرم موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تھا، جہاں حکمران اور اس کا خاندان گرمی سے بچاؤ کے لیے وقت گزارتے تھے۔ ان کمروں میں ہوا کے گزرنے کے لیے مختلف راستے تھے، جن سے کمروں میں ٹھنڈک رہتی تھی۔ ان کمروں کے فرش 2 تہہ میں بنے ہوئے تھے، جس کے نیچے دریائے راوی سے منسلک پانی روا رہتا تھا، اور اس وجہ سے کمروں میں گرمی کی شدت کم ہو جاتی تھی۔ اٹھ دارہ دالان۔ اٹھ دارہ دالان کو 8 دارہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 8 ستون نما دروازے بنے ہوئے ہیں۔ اٹھ دارہ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا اور وہ اس دالان کو اپنی بیٹھک کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس میں سنگ مرمر اور لال پتھر کا استعمال کیا گیا تھا اور چھت کو آئینہ کاری سے مزین کیا گیا تھا۔ خلوت خانہ۔ خلوت خانہ کو سن 1633 میں مغل حکمران شاہجہاں نے شاہ برج کے مشرقی حصے میں تعمیر کیا تھا، جو شاہی خاندان کی خواتین کے بیٹھک کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ کالا برج۔ کالا برج شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بنایا گیا تھا، جو خلوت خانہ کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ کالا برج بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لال برج۔ لال برج شاہی قلعے میں خلوت خانہ کے شمال مشرقی حصے میں بنا ہوا ہے۔ لال برج مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بننا شروع ہوا تھا اور شاہجہاں نے اسے اپنے دور حکمرانی میں مکمل کیا۔ لال برج کو بھی گرمیوں میں حصول ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دیوان خاص۔ دیوان خاص ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا، جو حکمرانوں کے خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھا، اور یہاں ملک کے دفاعی اور انتظامی امور کے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ شاہجہاں کی خوابگاہ شاہجہاں کی شاہی قلعے میں تعمیرات میں سب سے پہلی تعمیر ہے۔ جب وہ پہلی بار شہر لاہور آیا تھا سن 1634 میں اس نے اپنے ایک وزیر خان کے ذریعے اس خوابگاہ کی تعمیر کروائی تھی۔ یہ خوابگاہ 5 کمروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے فرش سنگ مرمر سے آراستہ تھے جو اب وقت کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں۔ دیوان عام۔
दीवान आम शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था। ये दीवान आम ईरानी तर्ज तामीर की तरह था, जिसमें 40 सुतून होते थे। इसे चहल सुतून भी कहते हैं। दीवान आम में हुक्मरान आम लोगों की फरियाद सुनते थे और आम लोगों से मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया करते थे। खड़क सिंह की हवेली। खड़क सिंह हवेली महाराजा रंजीत सिंह के बेटे और उसके जानशीन खड़क सिंह के नाम से मंसूब है, जहां वो रिहाइश पजीर था। शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह शहंशाह जहांगीर के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी, जो वो सोने के लिए इस्तेमाल किया करता था। शहंशाह जहांगीर की ख्वाबगाह को बड़ी ख्वाबगाह भी कहते थे। सहदारी दालान या 3 दरवाजे वाला दालान। सहदारी दालान सिख दौर में बनाया गया था। इसे महाराजा रंजीत सिंह के बहुत ही काबिल भरोसा गवर्नर फ़कीर सैयद नूरुद्दीन अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता रहा था। सहदारी दालान की दीवारें फूलों और परिंदों की तस्वीर से मुज़य्यन हैं और हिंदू मजहबी अकीदे के मुताबिक भी इन दीवारों पर तस्वीर पाई जाती हैं। मकतब खाना। मकतब खाना को जहांगीर का दौलत खाना भी कहा जाता है। सन 1617 सने ईस्वी में जहांगीर ने मामूर खान की निगरानी में इसे तामीर करवाया था। ये एक रास्ते में बना कमरा था, जिसमें किले में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता था। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद शाहजहां के ज़माने में तामीर की गई थी। इसे सन 1630 सने ईस्वी से लेकर सन 1635 सने ईस्वी में तामीर किया गया था और इसके दरों दीवारों को हीरों और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन किया गया था। सिख दौर में इस मस्जिद को गुरुद्वारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अकबरी गेट या अकबरी दरवाज़ा। शहंशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में शाही किले में 2 दरवाजे तामीर किए थे। अकबरी दरवाज़ा उनमें से एक है, जो सन 1566 सने ईस्वी में तामीर किया गया था और अब ये मसीती दरवाज़ा भी कहलाता है। आलमगीरी दरवाज़ा। आलमगीरी दरवाज़ा शाही किले का दाखिली दरवाज़ा है। इसे औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1674 सने ईस्वी में तामीर किया था। इस गेट के दोनों अतराफ आधे गोलाई वाले सुतून कायम हैं और ये दरवाज़ा शाही किला और शहर लाहौर की पहचान बन चुका है। इस दरवाज़े की तस्वीर पाकिस्तानी करेंसी पर भी मौजूद है। शाह बुर्ज दरवाज़ा। शाह बुर्ज दरवाज़ा भी शाही किले में मौजूद एक बेहतरीन तामीर का हिस्सा है। नाग मंदिर। नाग मंदिर को सिख दौर में खड़क सिंह की अहलिया चांद कौर ने तामीर करवाया था, जो महाराजा रंजीत सिंह की बहू भी थी। माई जिंदा की हवेली। माई जिंदा की हवेली माई जिंदा की रिहाइश थी और ये सिखों के दौरे हुकूमत में बनवाई गई थी। माई जिंदा सिख हुकूमत की आखिरी जानशीं थी। माई जिंदा का असली नाम महारानी जिंद कौर था।